سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور جیسا کہ ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، اسی طرح ہم نے اتارا اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف الکتاب، اس عظیم الشان کتاب کو۔ فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے سے کوئی کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ومن ہؤلاء، اور ان مشرکوں میں سے بھی من یؤمن بہ، کچھ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہی لوگ جو کافر ہوتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ ایسے نہیں تھے کہ پڑھ سکتے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل والے ضرور شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیتیں تو واضح اور کھلی آیتیں ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہی لوگ جو ظالم ہوتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بھی واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ تورات کو تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انجیل کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس طرح تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جس طرح انجیل نازل ہوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اسی طرح قرآن کریم بھی نازل ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کریم کا یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بعینہ ہی اسی طرح
یعنی جن ذرائع سے، جن طریقے سے اور جس واسطے سے تورات آتی تھی، انجیل آتی تھی، انہی ذرائع اور انہی واسطوں کے ساتھ آپ کے قلب مبارک پہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ تو فرق کیا ہے؟ یہ تورات اور انجیل کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اگر کوئی آدمی منصف مزاج ہو، کسی کے دل کے اندر، دماغ کے اندر انصاف ہو، تو وہ یہ سوچے کہ بھائی جب تورات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لائے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو پھر اس کا انکار کیوں؟ یہ ایک سوال ہے اللہ پاک کا یہود و نصارہ سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کی طرف اس کتاب کو بعینی ہی اسی طرح نازل کر رہے، بلکہ اس سے بھی اس لحاظ سے بہتر انداز سے کہ وہ کتابیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے ان کو تختیوں میں لکھی ہوئی تھما دی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یک بارگی نازل ہو گئی، لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی بہتر انداز سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کا پروگرام مکمل کیا۔ تو یہ تو اس سے بھی شاندار انداز سے اترا، ہزاروں فرشتوں کے جلد کے اندر اس کی بعض آیتیں اور صورتیں اتری ہیں، تو اس کا انکار کس وجہ سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، یعنی یہودی یا عیسائی، جن کی طرف تورات اور انجیل نازل ہوئی، اہل کتاب، یؤمنون بہ، ان میں سے کچھ منصف مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کلمہ حق کی دعوت دی اور قرآن کی طرف بلایا، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو دیکھ کے قرآن پہ بھی ایمان لائے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے۔ لیکن یہ اکا دکا لوگ تھے۔ روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 10 بڑے بڑے عالم تھے اس وقت جب آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، اور فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، باقی 9 کے 9 وہ یہودیت پہ ہی رہے، وہ اپنی ضد پہ ہی اڑے گئے، وہ حسد پہ ہی قائم رہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح عیسائیوں میں سے کچھ لوگ منصف مزاج وہ مسلمان ہوئے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے وہ اپنے اسی ضد اور عناد اور بغض پہ قائم رہے۔ اور آج بھی میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے منصف مزاج یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کلمہ ہدایت کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، لیکن اکثریت آج بھی وہ اسی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اور عناد اور بغض پہ اسی طرح قائم اور اسی طرح اڑے ہوئے۔ چنانچہ 1992 کے اندر ایک بہت بڑے جرمن کے رہنے والے جو مسلمان ہوئے تھے، پہلے یہودی تھے، جن کا نام پھر اسلام میں محمد اسد رکھا گیا تھا، بہت بڑا مصنف تھا، بہت بڑا وہ
پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن ایک عام آدمی کے دوران سفر کھانے اور پینے کا سنت کے مطابق انداز، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، الحمدللہ پڑھ کے کھانے کو ختم کرنا، اس انداز کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوا، اور اس نے بہت ساری اسلام کے حق میں کتابیں بھی لکھی، جن میں مشہور 2 کتابیں اس کی روڈ ٹو مکہ، مکہ کی طرف راستہ، اور اسی طرح ایک کتاب ہے اس کی اسلام چوراہے پر، اسلام ایک چوراہے پر، یہ ایک کتاب ہے اس کی جو اس نے اسلام کی حقانیت پہ لکھی۔ 1992 کے اندر اس کا انتقال ہوا، یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی اللہ پاک بہت سارے ایسے منصف مزاج ہیں جو ذرا دل دماغ سے سوچتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کے راستے ان کے کھول دیتے۔ ایک یہودی ڈاکٹر کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ صرف یہ جو اسلام کا نظام عدت ہے وہ ماہر تھا، جو انسان کے اندر کا نظام ہے، عورت کے اندر کا نظام ہے، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں اللہ پاک بچے کو رکھ کے بناتے ہیں یوٹرس میں، اس کے سارے نظام کا ماہر تھا۔ تو اس نے جب اسلام کا نظام عدت پڑھا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو اتنی عدت اور وفات ہو جائے تو اتنی عدت، اس عدت کے نظام کو پڑھ کے اللہ نے اس کو ہدایت دی، اپنے فن کا ماہر تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک آج بھی ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ جو قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان مشرکوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثریت وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جن کے دل دماغ کے اندر ضد بھری ہوتی ہے، حسد بھرا ہوتا ہے، عناد اور کینہ بھرا ہوتا ہے، جو دل سے چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں حق کی روشنی ملے، بلکہ ان کو سامنے نظر آ جاتی ہے وہ پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ذرا سا کوئی اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کرے اور حق کا متلاشی ہو، حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام عین فطرتی اصولوں کے مطابق مذہب ہے۔ جب اس کا دل دماغ اس پہ غور کرے گا تو دل کے بند دریچے کھلیں گے اور اسلام کی حقانیت، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت اس کے سامنے واضح ہو۔ لیکن اگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے گا کہ نہیں میں نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ ضد پہ اڑ جائے گا کہ کہاں چپٹا ہی ہے، تو پھر تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں، ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، جو دل سے ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایسے کافر ہی ہماری آیتوں کے منکر ہیں۔ فرمایا میرے محبوب اگر اسی بات پہ غور کریں، یہی ایک بات دیکھیں، ویسے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں معجزات ہیں، ہزاروں معجزات، لیکن فرمایا صرف اسی ایک بات کو دیکھ لیں کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، آپ اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، کوئی کتاب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ 40 سال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے اندر گزارے ہیں، 40 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھ کے سنائی، کوئی کتاب، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہیں کسی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو۔ آپ کی ہم نشینی اور مجالست اور آپ کی دوستی اور تعلق بھی زیادہ تر ایسے ہی لوگوں سے تھا جن کو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو 40 سال کے بعد
ایک دم اسی شخص کی زبان سے ایسا کلام جاری ہونا شروع ہو جائے کہ پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو کیا یہ کھلی ہوئی نشانی نہیں کہ یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ جو سنا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، بلکہ یہ کس کی طرف سے سنا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے سنا۔ اگر اپنی طرف سے ہوتا تو 40 سال سے پہلے بھی سنا دیتا۔ کسی سے اس نے پڑھا لکھا ہوتا تو یہ اس سے پہلے بھی کہنا شروع کر دیتا کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا۔ یہ کیا ہوا کہ 40 سال تو وہ انسان اس کی زبان سے ایسی کوئی کتاب کا لفظ، کوئی چیز نہیں نکلتی، لیکن 40 سال ہوتے ہیں تو ایک دم علوم و معارف کے ایسے دریا اس کی زبان سے بہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے پڑھے لکھے سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھ جائے، آج بھی اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے، آج بھی اس جیسی کتاب بنانے سے وہ بے بس ہے، وہ نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ قرآن کریم 14 صدیاں بیت گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے علوم و معارف نکالتے 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 انسان تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے جو موتی ہے، قرآن کریم کے جو ذخائر ہے، ان کا کوئی حصہ ہم نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہت بڑا ذخیرہ علوم ہے، بہت بڑا علم کا سمندر ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مفسرین آئے چلے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں خطیب آئے چلے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں محدث آئے چلے گئے، لیکن سب یہی کہتے گئے کہ قرآن کے علوم کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، کیا یہ کھلی ہوئی نشانی اور معجزہ نہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا امی ہونا، امی کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، براہ راست اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ ان پڑھ کر دیتے ہیں، ان پڑھ کا معنی تو ہوتا ہے جس کو کچھ آتا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علوم و معارف کے وہ ذخائر تھے جو دنیا جہان میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا علم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ تو امی کا معنی یہ کہ جس کا دنیا میں کوئی اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ اس کا استاد بن سکے، اس کو سکھانے والا، اس کو بتلانے والا براہ راست خود اللہ رب العالمین۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا خود اللہ پاک نے۔ یہی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ آپ لکھ نہیں سکتے تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ نے کسی کتاب میں لکھا پڑھا نہیں، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے بھی دنیا کے کسی انسان کے سامنے زانو تلمذ دراز نہیں کیا، کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں بنا، کسی سے پڑھا نہیں ہے کسی نبی۔ اور یہی ایک کھلی ہوئی دلیل اور نشانی ہے مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی۔ وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ اگر وہ سچا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا، اگر مگر کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، جبکہ مرزا قادیانی تو سکول میں پڑھتا رہا، اس کے تو سکول کے سرٹیفکیٹ موجود ہے، سکول کی سندیں موجود ہے، اس کے فیل ہونے کا رزلٹ موجود ہے، وہ تو شاگرد رہا ہے۔ اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ تو سچا نبی تو کبھی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نہیں لکھ سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں پر اگر غور کریں تو ایک جملہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، یمین کا لفظ استعمال کیا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائیں سے آپ لکھ سکتے تھے، نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ کنگھی کرنی ہے تو دائیں طرف سے، قمیض پہننی ہے تو پہلے دائیں طرف، شلوار پہننی ہے یا چادر باندھنی ہے تو پہلے دائیں طرف، موزہ پہننا ہے، جراب پہننی ہے تو پہلے دائیں طرف، اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں۔ گویا ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیز کے اندر دائیں کو ترجیح دیتے۔ ہاں، ناک صاف کرنا ہے تو الٹے ہاتھ سے، اور استنجا کرنا ہے تو الٹے ہاتھ سے۔ کوئی برا حرکت ایسی کرنی ہے، بری کا مطلب یہ ہے کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو وہ تو بائیں ہاتھ سے، اور جو اچھے اچھے کام ہیں وہ آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے لکھیں یا ہم بائیں ہاتھ سے کام کریں اور کبو بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ اور قدرتی طور پہ کوئی بندہ ایسا ہو، اس کے دائیں ہاتھ میں پاور کم ہو، بائیں میں زیادہ ہو، قدرتی ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ انگریز کی نقل میں خود سے کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی بےہودہ حرکت ہے۔ دائیں ہاتھ سے ہی اچھے کاموں کو سر انجام دینا، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو یہ باطل والوں کے لیے شک کا کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا، کوئی دروازہ کھل جاتا، پیر رکھنے کی جگہ مل جاتی۔ پھر تو یہ کہہ سکتے کہ جناب یہ جو لکھ پڑھ کے آتا ہے کسی سے سیکھ کے آتا ہے، لیکن جب ایک شخص کو کوئی پتہ ہی نہیں، کسی سے اس نے پڑھا ہی نہیں، 40 سال تک وہ کوئی کتاب زبان سے بول نہیں سکتا، وہ کوئی تحریر نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد ایک دم اس کی زبان پہ علوم و معارف کے موتی جاری ہو جاتے ہیں، دریا بہنے لگتے ہیں، تو یہ کھلی ہوئی دلیل اور نشانی ہے کہ وہ شخص واقعی اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول۔ اللہ ہمیں اس کی صداقت پہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب بل ہوا آیات بینات، یہ مانے نہ مانے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی آیات کھلی ہوئی دلیل ہے، یہ خود کھلی ہوئی نشانی اور دلیل ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا وہ اللہ کی صداقت کی دلیل اور کھلی ہوئی نشانی اور معجزہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے محفوظ کہاں پہ کیا ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اہل علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حفاظ کی بہت بڑی فضیلت۔ اللہ پاک فرماتے میں نے ان آیات کو محفوظ بنانے کے لیے پہاڑوں کو استعمال نہیں کیا، لوہے کو استعمال نہیں کیا، سونے چاندی کے ذخائر کو استعمال نہیں کیا، میں نے کسی اور دھات کو استعمال نہیں کیا۔ قرآن کو محفوظ بنانے کے لیے میں نے علماء اور حفاظ کے سینوں کو استعمال کیا، ان کے اندر محفوظ کرتے۔ آج بھی جو قرآن کریم سینوں کے اندر موجود ہے، جو قرآن کریم دلوں کے اندر یاد ہے، وہ زیادہ محفوظ ہے بنسبت اس کے جو قرآن کریم کاغذوں میں لکھا ہوا ہے۔ علوم جو سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ زیادہ محفوظ ہے، اور شروع سے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جنہوں نے علوم اساتذہ کے پاس بیٹھ کر سینہ بسینہ سیکھا ہے، ان کے علوم کو اللہ نے ان کے علوم کو 4 چاند بھی لگائے، ان کے علوم کا فیضان بھی چلا ہے۔ اور جنہوں نے صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور پڑھ پڑھ کے آگے جو ہے تفسیریں اور ترجمے اور دوسری چیزیں، ان میں اکثر لوگ فتنہ ہی بنے، اکثر لوگ فتنہ بنے۔ آج کل کے دور میں بھی سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے
وہ بیان کرتے ہیں، بظاہر ان کی گفتگو تو بڑی لچھے دار اور بڑی میٹھی اور دلچسپ، دل موہ لینے والی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ ملحد، وہ بے ایمان اور وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے، ائمہ سے اعتماد اٹھانے والے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کا تعلق اس سینہ بسینہ علوم سے کٹ جائے اور پھر ان کو جیسے مرضی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں کے اندر ہر دور کے اندر محفوظ رہے گا۔ آج بھی اگر دنیا اس کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے تو دنیا خود مٹ جائے گی، لیکن قرآن کے علوم کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معانی و مطالب کو دنیا کی کوئی طاقت دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، یاد رکھو ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں، جن کے دل دماغ کے اندر ظلم ہے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے، ضد اور عناد اور ہر دھرمی میں مبتلا ہے، وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ باقی جو منصف مزاج ہوتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ تو ذرا سا غور کریں تو ان کو میری آیتوں میں حق جھلکتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پہ غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنی آیات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اور ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک رب